آپ نے اپنے آپ کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے آپ نے اس طریقے سے روکا. ورنہ بتاؤ دنیا کے اندر کون سا ایسا خطہ اور طبقہ ہے جہاں عورت کو عزت اور سمان دیا جاتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ کہاں عزت و سمان؟ 200 سال پہلے بھارت کی تاریخ اٹھا لو، یہاں جب پتی مرتا تھا تو اس کی چتا میں اس کی پتنی کو بھی جلا دیا جاتا تھا، جس کو ستی کہا جاتا تھا، کیونکہ پتی کے مرنے کے بعد اب عورت کی سب کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے عورت یہ سمجھتی تھی کہ پتی کے مرنے کے بعد ہم کو بھی چتا میں جل جانا چاہیے. آپ کا یورپ کہتا ہے، یورپ جب بھی کوئی کام کرنا شروع کرو تو کام کرنے سے پہلے عورت سے مشورہ ضرور کر لو، اور عورت جو بھی مشورہ دے اس کا الٹا کرو، کیونکہ وہ الٹی کھوپڑی لے کر پیدا ہوئی ہے. یہ عورت کو عزت دی گئی. منو اسمرتی پڑھیے آپ، منو اسمرتی لکھا ہے عورت پاپ کی دیوی ہے. آشو سورگ میں تھے، ورکش کا پھل نہیں کھا رہے تھے، ان کی پتنی شتروپا ان کو زبردستی لے گئی، اور آدم نے آشو نے یہ جرم کر لیا اور پھل کھا لیا اور جنت سے نکالے گئے. پہلا جرم عورت کی وجہ سے مرد نے کیا ہے. دنیا میں جب بھی کوئی گناہ کرے گا پاپ، اس پاپ کا پہلا پاپ عورت پر پڑے گا، کیونکہ عورت پاپ کی دیوی ہے. یہ منو اسمرتی کہہ رہی ہے. اور عیسائیت تو کہتی ہے کہ عورت آرام کی چیز نہیں ہے. اس کے بچہ جب پیدا ہو اور ڈلیوری آپریشن کے ذریعے ہو تو اس کو سن کرنے والا انجیکشن مت دو، سن کرنے والا انجیکشن مت دو، کیونکہ عورت تکلیف اٹھانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. لہٰذا حالت ہوش میں اس کا پیٹ پھاڑو اور بچہ پیٹ سے نکالو، اس کو سن مت کرو. یہ عیسائیت کہہ رہی ہے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ عورت کو کون سی آزادی کی بات کرتے ہو آپ؟ ہندوستان میں عورت کو آزادی کی بات کر رہے ہو؟ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا ہے جب تک کہ آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ لگایا جائے اس کے کھول پر اور اس کے کاغذ پر. یہ لڑکیوں کو برہنہ کر دیا، ان کے جسموں سے کپڑے اتار لیے گئے. اسلام نے کپڑے دیے ہیں، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے. دنیا کے ہر زمانے میں عورت کے کپڑے اتارے گئے ہیں، اس کے جسموں سے کپڑے کھینچے گئے ہیں. وہ فلمیں آج بھی سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں جس فلم کے اندر ہیروئن سب سے کم کپڑے پہنے، اور جو فلم سب سے کم کپڑوں میں آتی ہے نوجوان کی طرف سے آواز اٹھتی حل من مزید، یہ کپڑے بھی زیادہ ہیں، ابھی اور کم چاہیے، ابھی اور کم چاہیے، شارٹ کٹ چاہیے. ذرا تصور کرو اب شارٹ کٹ کا ایسا زمانہ آیا کہ آج کل لڑکیاں 1-2 انچ کی پٹی پہنتی ہیں صرف کندھے سے. دیکھا آپ نے؟ کیلنڈر دیکھو جنوری کا، یہ 2 انچ کی پٹی کا کپڑا لیا اور یہاں پہنا، پن لگایا، اور یہ اب بتائیے 2 انچ کی پٹی میں پورا جسم چھپ جائے گا؟ 2 انچ کی پٹی پہن لے تو یہ عورت کی آزادی ہے، اگر اس کو اتار لے تو اشلیلتا ہے. اسلام نے ہر اشلیلتا کو ختم کر دیا ہے. ایک عورت پوچھتی ہے مولانا جرجیت صاحب اسلام نے عورت پر ظلم کیوں کیا ہے؟ اس کو پردے کی 4 دیواری کے اندر قید کیوں کر دیا ہے؟ ہاتھ میں داستانے پہن کر نکلے، پیروں میں موزے پہن کر نکلے، چہرہ چھپا کے نکلے، یہ ظلم صرف عورت کے اوپر کیوں؟ اور میں نے کہا میری بہن تم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس ہو، تمہیں کشمیر کی رہنے والی ہو. ابھی میرا فنکشن ہوا تھا ہال میں، علی گڑھ کے ہال میں، ابھی 4 مہینے نہیں ہوئے ہوں گے. میں نے جواب دیا میری سسٹر، میری بہن، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈائمنڈ کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ کوہ نور کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہیرے کو چھپا کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ جبکہ میں دیکھتا ہوں سامان بیچنے والے اپنے سامان کی نمائش کرتے ہیں، پلاسٹک کے ڈبے بیچنے والے پلاسٹک کے ڈبوں کو دکانوں پہ لگا لیتے ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سامان یہاں مل جائے گا. کپڑا بیچنے والے کچھ آئٹم باہر لٹکا دیتے ہیں، اس سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آئٹم یہاں مل جائے گا. لیکن ڈائمنڈ بیچنے والا، ہیرا بیچنے والا ہیرے کو کیوں نہیں دکان پہ کہ باہر لٹکاتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی چور اچکا جھپٹا مار کے لے کے بھاگ سکتا ہے، اور ایک قیمتی چیز سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ہم زندگی بھر پچھتائیں گے. میں نے کہا میری بہن جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ڈائمنڈ کہاں بکتا ہے لیکن ڈائمنڈ بیچنے والا اس کی نمائش نہیں کرتا ہے، ایسے ہی تم ڈائمنڈ کی طرح قیمتی ہو. تمہاری عزت و آبرو کو اسلام نے ہیرے کی طرح قیمتی بنایا ہے. ڈائمنڈ جتنا چھپا کر رکھا جائے گا اتنی ہی اس کی حفاظت ہوگی، تم جتنا پردے میں رہو گی اتنی زیادہ تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. اور اسی لیے دیکھ لو عیسائیوں کے چرچ میں چلے جاؤ، وہاں کی ننیں
जो नंदे होती हैं वो स्कार्फ पहनती हैं और अपने बाल छिपाती हैं और बुर्का नुमा कपड़ा पहनती हैं। हमारे पुराने जमाने की हिंदू औरतों को देख लो, कभी कभी स्टेशनों पर वो साड़ी का लंबा घूंघट मार लेती हैं और अपना चेहरा छिपाती हैं। ये भारतीय सभ्यता है। मेरी कौम की बच्चियों, इंडियन गर्ल मत बनो, भारतीय नारी बनो। भारत से प्यार करो, इंडिया से नहीं। भारतीय कल्चर को अपनाओ। इंडियन तहजीब जो वेस्टर्न कल्चर जो अमेरिका से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया, पेरिस से आया है, इस कल्चर को अपने पैरों से कुचलो। तुम्हारी तरक्की तभी होगी और तुम्हारी इज्जत व आबरू की हिफाजत तभी होगी जब तुम भारतीय सभ्यता को अपनाओगी, भारतीय कल्चर को अपनाओगी। वेस्टर्न कल्चर को छोड़ दो। उस लड़की ने बात को माना और कहा स्कार्फ पहनूंगी।